اور مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ ہاں سلسلہ قادریہ کی نمائندگی کر رہے ہیں حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ، سید امین القادری صاحب قبلہ، سلسلہ نقشبندیہ کے ترجمان شہزادہ شیخ العالم یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور سلسلہ سہروردیہ کے اجلاس میں ہم سب شریک ہیں کہ حضور نے امت کی ترتیب کیسی کی ہے اور حضور نے کس طرح سے ہم بھولی بھیڑوں کو پالا ہے، ہمارے کیا کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اور ان کے سینے میں ہمارے لیے کلیجہ کس طرح سے دھڑکتا تھا، یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا ایک شعر ہے، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یعنی پہلے سجدے سے پیدائش کے ساتھ ہی حضور نے اپنی امت کو یاد کرنا شروع کیا، اور پھر اس کا سلسلہ کبھی رکا نہیں۔ اپنی تعلیمات میں پریکٹیکل طور پر اور پھر تربیت کے ذریعے سے صحابہ کی جو فوج حضور نے تیار فرمائی، صحابہ کا کلیجہ بھی امت کے لیے کس طرح سے مضطرب رہتا تھا، اس بات کو بہت سلیقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے، ایک کو بند کر دو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے، اے نبی ایسا لگتا ہے کہ اگر لوگ ایمان نہ لائے تو آپ افسوس کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے ترجمے کا، لفظ ترجمے سے ہٹ کے۔ اے نبی ایسا لگتا ہے کہ اگر لوگ ایمان نہ لائے تو آپ افسوس کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے۔ اب ذرا قرآن پاک کے ان الفاظ پر اور ان الفاظ کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں ان پر ہم غور و فکر کریں کہ کسے کہتے ہیں جان دینا۔ آج کی ہماری دنیا فارمیلٹی کی دنیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے دنیا اور زیادہ فارمل بنتی جا رہی ہے، چہروں پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں، دلوں میں کوئی صفائی نہیں ہوتی۔ مسافوں کے لیے ہاتھ بڑھتے ہیں لیکن ان مسافوں کے اندر اخلاص کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتا۔ ہر چیز نے ایک الگ روپ لے لیا ہے، اور بڑے دھوکے میں ہے وہ انسان جو اس فارمل دنیا سے خوش ہو جائے۔ قرآن پاک نے سٹیک چوٹ کی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اور اقبال نے بھی بڑی سچی بات کہی ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ جھمیلوں میں الجھنا نہیں چاہیے، اور ہمارا ٹارگیٹ اور ہمارا مطمع نظر بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ اس روئے زمین پر اگر ہمارا کوئی درد مند ہے تو سب سے بڑا درد مند آمنہ کا لال ہے، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس سب سے بڑے درد مند کو نہ تو سلیقے سے پہچانا ہے، نہ اس کی تعلیمات کو جانا ہے، اور نہ ہی آج تک جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نبی ایسا لگتا ہے کہ اگر لوگ ایمان نہ لائے تو آپ افسوس کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جان لینے دینے کی بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ سب جملے ہوتے ہیں، سچائی کچھ نہیں ہوتی۔ حضرت سید امان میاں صاحب، آپ کے لیے تو ہماری جان حاضر ہے، یہ صرف ایک جملہ ہے، اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ صاحب سجادہ کے لیے ہماری جان حاضر ہے، کوئی کسی دوسرے کے لیے کیا جان دے گا؟ اپنی قبر کو دہکتی آگ سے بچانے کے لیے انسان مسجد میں پابندی سے حاضری نہیں دیتا، اس لیے انسان کو کسی جھانسے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ جملے ہوتے ہیں، ان جملوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی، لیکن اگر اللہ کے کلام میں کسی کے لیے جان لینے اور دینے کی بات کی گئی ہے، وہاں کوئی جملہ نہیں ہو سکتا، وہ 100% سچائی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ یعنی اللہ نے اگر یہ ارشاد فرمایا کہ نبی آپ کا کلیجہ ایسا ہے، آپ کے کلیجے میں ایسا درد ہے کہ لوگ ایمان نہ لائیں تو افسوس کی وجہ سے اپنی جان دے دیں، تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کا کلیجہ ایسا ہی دردمند تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور کا وہ درد کیا تھا جس کی قرآن پاک نے اس طرح سے ترجمہ نہیں کی ہے۔ بلکہ اگر قرآن پاک کے مطالعے کی روشنی میں بات کی جائے تو قرآن پاک نے کچھ موقعوں پر تو بات ڈائیورٹ کرنے کا اسٹائل اپنایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ کو کڑوڑا بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ کا کام ہے راہ راست دکھا دینا،
آپ حد سے زیادہ پریشان نہ ہو، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ یعنی انداز قرآن پاک کا ایسا ہے کہ آپ حد سے زیادہ ٹینشن نہ لیں، یہ ہے نبی کا انداز۔ ورنہ نبی کا معیار یہ ہے، نبی کا دردمندی ایسی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جان دے دیں گے، ایسا لگتا ہے کہ جان پہ کھیل جائیں گے۔ اور عزیز دوستو، سچائی یہی ہے، جب ہم حضور کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ حضور جتنا بے چین رہتے تھے اس امت کے لیے، بلکہ انسانیت میں کوئی کسی کے لیے اتنا بے چین رہا نہیں ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں پیغمبر اسلام نے جس ماحول میں اسلام کا آغاز کیا، مکمل اسلام جو آج مکمل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اسلام کا بیسک کانسیپٹ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ہے، لیکن مکمل شکل جو اسلام کی ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، جس پر اللہ نے مہر لگائی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ وہ مکمل دین جب حضور نے اس مشن کا آغاز کیا تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کیا تکلیفیں نہ سہی۔ اور انسان ایک بار کوئی مصیبت جھیل لیتا ہے، دوبارہ اس راستے میں سفر نہیں کرتا۔ ایک بار جس راستے میں مصیبتوں کا سامنا ہو اس میں زیادہ قدم نہیں بڑھاتا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ٹورچر کیا گیا اور پیغمبر اسلام نے سب کچھ برداشت کیا، اپنے مشن کے ساتھ سمجھوتا برداشت نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام کی ذات ہے جس ذات کی 2 سگی صاحبزادیوں کو اس لیے طلاق دی گئی کہ وہ اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ ایک باپ کا کلیجہ جانتا ہے کہ اس کی بیٹیوں کا گھر اجڑ جائے یہ اس کے دل پر کیا گزرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی ذات وہ ہے جس ذات کی 2 سگی بیٹیوں کو اس لیے طلاق دی گئی ہے کہ وہ اسلام کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کا کام کرتے، ایک ظالم آیا اور گلے میں چادر تھی، اس چادر کو اتنے بل دیے کہ دم گھٹنے لگا۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں اسلام کے راستے میں پیغمبر اسلام نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں ان کا لیول اتنا گرا ہوا، دشمن اتنے گرے ہوئے تھے کہ کبھی کبھار یہ سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں، بھائی ایکو بند کر دو نا یہ، کبھی کبھار ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دشمنی کرنے کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ آدمی دشمنی میں حد سے زیادہ نہیں آگے بڑھتا، دشمنی کی بھی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے، دشمنی کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں۔ دشمنیاں دنیا میں کوئی نئی نہیں ہیں، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی دشمنی میں اتنے پرلے درجے تک گر آئے کہ اپنے دشمن کے منہ پہ تھوک دے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے کورٹ کچہری میں سالوں سال لڑائی کر لوں گا، لیکن میں یہ تو نہیں کروں گا کہ اپنے دشمن کے چہرے پہ تھوک دوں۔ پیغمبر اسلام سے اسلام کے راستے میں اس پرلے درجے کی اور ہلکے درجے کی دشمنی کی گئی ہے کہ حضور سجدے کی حالت میں اور حضور کی پیٹھ پر اونٹ کی ناپاک اوجڑی لاد دی گئی، یعنی حضور کے دشمنوں نے دشمنی کا معیار بھی گرا دیا، لیکن پیغمبر اسلام نے اپنے مشن کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین پر تشریف لے گئے، اتنا سب کچھ جھیلنے کے بعد اپنے صحابہ کو سیکریٹ مشورہ دیتے ہیں اور صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ حبشہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ صحابہ کو حکم ہوتا ہے وہ مدینہ شریف کی طرف کوچ کرنے لگتے ہیں، لیکن حضور کسی بھی موقع پر سمجھوتا نہیں کرتے، طائف کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جو سلوک کیا گیا ہم سب جانتے ہیں۔ اس طرح سے پتھر برسائے گئے کہ جسم سے خون نکلنے لگا، اور حضور کے جسم سے نکلنے والا خون خاص طور پر دشمنوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ لونڈوں کو، لفنگوں کو حضور کے پیچھے لگایا اور کہنے لگے کہ اس پر پتھر مارو۔ حضور پر پتھر مارتے تھے، حضور کے پاؤں پر، اور پاؤں پر مسلسل پتھر مارنے کی وجہ سے خون نکلا، اور وہ خون نکل کر آپ کی نالین شریف، جوتیاں اس خون میں سن گئیں، اٹ گئیں، اور جب وضو کے لیے نکالنے کی نوبت آئی تو نالین شریف آسانی سے نکل نہیں رہے تھے۔ یہ کیا گیا۔ جب بہت زیادہ پاؤں پہ چوٹ لگتی تو حضور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے، تو پھر کوئی 2 لونڈے آتے اور بازو پکڑ کے حضور کو کھڑا کرتے، اور تیسرا کوئی چوتھا کوئی ہوتا جو حضور کے پاؤں پر پھر پتھر مارتا۔ دشمنی کی اس حد تک دشمن گرا ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے اپنے مشن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ مسلسل ایک ہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ایسا لگتا ہے کہ آپ جان دے دیں گے، اور ایک دو موقع پر نہیں۔ آسان نہیں ہوتا انسان کے لیے اپنا وطن چھوڑنا، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ ہم ہجرت نہیں کرتے
کھانے کمانے کے لیے کسی دوسرے شہر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک مائنڈ سیٹ رہتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد میں لوٹ آنا ہے. کیا گھڑی ہوگی اس شخص کے لیے جس نے سب سے مقدس زمین، اس وقت تک کی سب سے مقدس زمین مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا اس لیے ارادہ کیا کہ دشمنوں نے زمین تنگ کر دی. جہاں پر سب کچھ ہے وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ نئی دنیا بسا رہے ہیں. پیغمبر اسلام کے ساتھ یہ سلوک بھی ہوا، اور یہ بھی نوبت یکا یک نہیں آئی. جب جان سے مارنے کا انہوں نے پلان کر لیا، اللہ رب العزت کا حکم ہوا اور حضور نے ہجرت فرمائی. یعنی حضور کی جان لینے کا مشورہ، حضور کی بیٹیوں کو طلاق، حضور پر طرح طرح کی پھپتیاں کسی گئیں. قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، ساحر یعنی جادوگر کہا گیا، اور معاذ اللہ مجنون یعنی پاگل کہا گیا. کیا کیا پھپتیاں کسی گئی پیغمبر اسلام پر، سب کچھ برداشت کیا رہے اسلام میں. تب جا کے آج اذانوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. اسلام اتنا سستا مذہب نہیں جتنے ہلکے میں ہم نے لے لیا. اللہ اکبر. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عزیز دوستو، اسلام بڑی قربانیوں کے بعد، مسلسل قربانیوں کے بعد، بلکہ ایک حدیث پاک کے مطابق ہر پیغمبر کو دین کے راستے میں ستایا گیا، لیکن مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا. اور یہ سچ ہے. حضور نے جب مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت فرمائی، ایسا نہیں کہ دشمنوں سے اب بھی پیچھا چھوٹ گیا. مدینہ جانے کے بعد میں بھی دشمنوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، اور مدینہ کے آس پاس کے قبائل کو بھڑکاتے تھے اور کہتے تھے تم مدینہ پر محمد پر اٹیک کرو، ہم تمہارا سپورٹ کریں گے. اس طرح سے مکہ کے لوگوں نے 450 کلومیٹر تک 400 کلومیٹر تک حضور کا تعاقب کیا ہے، مسلسل تعاقب کیا ہے. ایک طرف ان کا یہ عالم، اور دوسری طرف جب فتح مکہ کا موقع آیا اور 13 سال کے ستانے والے ان ظالموں سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا وقت آیا، اور پیغمبر اسلام پوری شاہانہ شان و شطوت کے ساتھ مکہ مکرمہ لوٹ کے آئے، تو صحابہ کرام کے اندر ایک عجیب جوش تھا. اور صحابہ کرام جوش میں نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج 13 سال کے ظالموں سے بدلہ لینے اور بوجھ کرنے کا دن ہے. جب اس طرح کے نعرے صحابہ کرام لگا رہے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی سرحد میں داخل ہو رہے تھے تو اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے، حضور کی پیشانی اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اونٹ کے کجاوے سے بار بار ٹچ ہو رہی تھی. یعنی جب کوئی فاتح آدمی کسی مفتو قوم کے سامنے جاتا ہے تو گھمنڈ کا اور اکڑ کا عالم ہوتا ہے. پیغمبر اسلام اپنے وطن اصلی میں لوٹ رہے ہیں تو نہایت عاجزی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں. اور جو صحابہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، حضور فرماتے ہیں نہیں، اس میں ذرا تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج رحم فرمانے کا، آج دشمنوں کو معاف کرنے کا، یہ کام پیغمبر. اور پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، علماء اہل سنت. میری گزارش ہے کہ آپ سبحان اللہ اور نعروں سے بھی زیادہ مجھے سن لیں. ابھی جیسے ہیں ویسے ہی رہیے، بس ایسے رہیے. باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں. آپ کی تکبیر و تسبیح اپنی جگہ، اللہ قبول فرمائے. آہستہ کہہ لیجئے، سن لیجئے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو عزیز دوستو، جب حضور مکہ مکرمہ لوٹے تو اس عاجزی کے ساتھ اور نعرے میں بھی تبدیلی فرمائی، اور جب ان لوگوں کے پاس پہنچے تو تھرا رہے تھے کہ آج جانے محمد ہمارا کیا بنائیں گے، آج ہمارے ساتھ جانے کیا سلوک ہوگا. حضور انہی سے پوچھتے ہیں تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو. دل تو کچھ اور کہہ رہے تھے لیکن زبانی طور پر کہنے لگے آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے، کریم دادا کے پوتے، ہمیں آپ سے کرم کی امید ہے. حضور نے جب یہ سنا تو ارشاد فرماتے ہیں آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تمہارا کوئی گناہ نہیں، میں نے تم سب کو آزاد کیا. سوچنے کی بات یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائیوں کو آزاد کیا تھا اور ان کے گناہ معاف کیے تھے. حضور بھائیوں کا گناہ نہیں، ظالم ترین دشمنوں کا گناہ معاف فرما رہے ہیں. یہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے اور اپنی دردمندی، اپنی عاجزی کے ذریعے سے اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا.
اور عزیز دوستو، صرف چند باتوں تک نہیں، ایسا نہیں کہ صرف حضور کا کردار یا حضور کی باتیں، حضور کی تربیت بھی اسی نہج کی ہے۔ صحابہ کی آپ نے جس انداز سے تربیت فرمائی ہے، حضور کی زندگی میں جب ہم جھانکنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ابھی ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے غلام ہیں۔ ابھی عجب نشے میں دھت ہیں، چند اشعار پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلامی کا حق ادا کر لیا۔ ہم نے جانا نہیں ہے کہ ہم کس کی غلامی کا دم بھر رہے ہیں۔ ابو بکر و عمر کمعقل لوگ نہیں تھے جو سب کچھ اپنا سودا کر چکے تھے محمد عربی کے آگے۔ وہ ذات تھی ہی ایسی کہ جو اس کو پہچان لے گا اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، آپ کی شخصیت تھی۔ عزیز دوستو، جب ہم حضور کی تعلیمات میں جھانکنے کی کوشش کریں گے تو جگہ جگہ حضور کی تعلیمات اسی طرح کی نظر آئیں گی۔ حضرت مولا کائنات ایک موقع پر دعا کر رہے تھے، اللہم ارحمنی واغفر لی، اے پروردگار مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما۔ حضور نے کان میں آ کے ارشاد فرمایا، علی اپنی دعا کا انداز بدلو اور الفاظ یوں ادا کرو، اللہم ارحمنا واغفر لنا، اے پروردگارہ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ یعنی تمہاری مقبول دعاؤں میں پوری امت شامل ہونی چاہیے۔ یہ حضور کا انداز، ہر موقع پر امت کی بھلائی۔ کون ہے جو اتنی دور کی سوچتا ہے، ایک ہی مینڈا صحیح پوری امت کی طرف سے قربانی کا موقع پہ ذبح کر رہے ہیں؟ کون ہے جو اتنی دور کی سوچتا ہے کہ کوئی مقدس رات آئے، کوئی پاکیزہ مغفرت کی رات آئے تو امت کے لیے مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں؟ کون ہے جو اتنی دور تک سوچتا ہے؟ حضرت سیدنا اویس قرنی، عظیم ترین عاشق رسول، کبھی رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی ورنہ شرف صحابیت سے مشرف ہوتے۔ اول اور آخر کمیونیکیشن ایک ہی مرتبہ ہوا، مدینہ تشریف لائے، حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ حضور نے اپنے دو چہیتے صحابہ حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اپنی ایک نشانی دے کے بھیجا کہ اویس کے پاس جانا اور میری یہ نشانی دینا اور اویس سے یہ بات کہنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم عاشق کے پاس یہ پیغام بھجوایا۔ اب سوال یہ ہے، حضور کو کس نے بتایا تھا کہ یمن کی پہاڑیوں میں آپ کا دیوانہ رہتا ہے؟ نہ تو ویسے کرنے نے کبھی خط لکھا، نہ کبھی ملاقات ہوئی۔ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہ علم عطا فرمایا ہے جو بہت ساری عقلوں کو آج بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ قضیہ یہ نہیں ہے کہ حضور غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، قضیہ یہ ہے کہ عقل وہاں تک پہنچ پا رہی ہے یا نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے اس عظیم ترین عاشق کے پاس، عظیم ترین عاشق، فرسٹ اور لاسٹ کمیونیکیشن ہے۔ پہلے کبھی کوئی بات ملاقات نہیں ہوئی اور آئندہ بھی کبھی کوئی بات ملاقات نہیں ہوگی، فرسٹ اور لاسٹ کمیونیکیشن ہے۔ جب ایسے عظیم محبوب کا اور عظیم محب کا فرسٹ اور لاسٹ کمیونیکیشن ہو تو اس میں جو میسیج دیا جاتا ہو وہ میسیج معمولی تو نہیں ہو سکتا۔ حضور نے حضرت اویس قرنی کے پاس اپنے ان دو صحابہ کو بھیجا اور اویس کی چونکہ دعائیں قبول ہوتی تھیں تو حضور نے حضرت اویس قرنی سے ایک دعا کرنے کے لیے کہا۔ عقل یہ کہتی ہے اویس کے پاس حضور کو یہ کہلوہ بھیجنا چاہیے تھا، عمر اویس سے کہنا کہ کربلا میں میرے شہزادوں پہ ظلم نہ ہو۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا، انسان کی طبیعت تو یہ کہتی ہے۔ آج ہمیں پتا چل جائے کہ صاحب سجادہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر شخص اپنی دعائیں اور گزارشیں لے کے آئے گا، ہر انسان پریشان حال ہے، کہنے سننے کی باتیں ہیں، چہرے مسکراتے رہتے ہیں، اندر سے تو پریشانی ہی کا شکار ہیں۔ ہر انسان اپنی پریشانیاں لے کے آئے گا، لیکن مجھے کہنے کے لیے معاف کیجئے گا، ہم میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جو اپنی ہی پریشانیاں، یہ مقدمہ، یہاں کامیابی، یہاں برکت، یہ مکان اور یہ دکان اور یہ جھگڑا، اس کے لیے آئیں گے۔ کوئی اس وقت یہ نہیں لے کے آئے گا حضرت ایک دعا یہ کر دیجئے کہ حالات بڑے عجیب ہیں، ذرا ٹھیک ہو جائیں۔ اگر ہمیں موقع ملے کہ غالب میاں سے ایک دعا کروا سکتے ہو، وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ نے انہیں مستجاب الدعوات بنایا ہے۔ دعائیں کی گزارشیں سب لے کے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو چھوڑ دے اور امت کی فکر کرے۔ پیغمبر اسلام یہ جانتے ہیں کہ فرسٹ اور لاسٹ کمیونیکیشن ہے اویس سے، تو بات تو یہ کہنی چاہیے، بات تو اپنے خاندان کی کرنی چاہیے تھی، کچھ اور کرنی چاہیے تھی۔ کہتے ہیں عمر اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔
یہ ہے پیغمبر کا کلیجہ۔ کون سا ایسا موقع ہے جہاں پیغمبر نے اپنی امت کو یاد نہ کیا ہو، بلکہ عظیم ترین ذات پیغمبر اسلام کی ذات، اکلوتی ذات جنہیں یہ شرف حاصل ہے روئے زمین پر کہ انہوں نے اپنی مادی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ نہ پہلے کسی کو یہ شرف حاصل ہوا، نہ آئندہ کسی کو یہ شرف حاصل ہو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی تو جیسے ہماری آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے گریٹنگ کا، اور اسی طرح سے ہم گریٹنگ کرتے ہیں، اسی طرح سے علیک سلیک کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کی حاضری ہو تو وہ کیا کرے گا؟ سلام تو اسے بھیجا جاتا ہے جسے سلامتی کی ضرورت ہو، السلام علیکم، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، یہ دعا ہے۔ اللہ کو دعائیں نہیں دی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کی حاضری ہو تو وہ کیا کرے؟ یہ فلسفہ بھی حضور نے حل فرمایا اور شب معراج ہمیں بتایا کہ اگر کسی خوش نصیب کو یہ سعادت حاصل ہو کہ اس کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے تو اسے کہنا چاہیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام اچھائیاں، تعظیمیں اور بزرگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ حضور کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں گریٹنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو جواب دیا، تو یہ جواب کتنا پیارا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ یہ اللہ کا جواب ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جواب کتنا لاڈ اور پیار والا ہے۔ آج امت میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضور پر سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اور کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ عزیز دوستو، جس ذات پر خدا نے سلام بھیج دیا ہو وہ اس بات کی محتاج نہیں کہ ہم جیسے ناکارہ ان پر سلام بھیجیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس بارگاہ میں ہمارا سلام قبول ہو جائے جس پہ خدا نے سلام بھیجا ہے۔ یعنی درود و سلام یہ جھگڑے کا ایشو نہیں، اپنے قسمت کا فیصلہ کروانے کا ایشو ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو اس ذات پر درود بھیجے، سلام بھیجے جس پر خدا نے سلام نازل فرمایا ہے، رحمتیں نازل فرمائی ہیں، برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو حضور نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو میں اسے کہتے ہیں علیک سلیک، کمپلیٹ۔ یہ پہلا سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا، یعنی کمیونیکیشن کا جو فرسٹ اسٹیپ تھا وہ کمپلیٹ۔ اب اس کے بعد میں جو آواز ہوتی ہے وہ دل کی آواز ہوتی ہے۔ جیسے آپ حضرت سید غالب میاں صاحب کو فون کریں اور السلام علیکم وعلیکم السلام، حضرت آپ کا فون ہی نہیں لگتا، تو آپ جو وعلیکم السلام کے بعد میں پہلا جملہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں یہ آپ کے دل کی آواز ہے۔ یا کہیں حضرت آپ کا چہرہ دیکھے ہوئے ایک مدت ہو گئی ہے، یہ دل کی آواز ہے۔ اب ذرا حضور کے دل کی آواز بھی تو سنیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس علیک سلیک کے بعد، گریٹنگ کے بعد میں حضور کے دل کی آواز السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے پروردگار جس طرح تو نے مجھ پر سلامتی نازل فرمائی ہے میری امت پر بھی نازل فرما دے۔ جو ہستی بارگاہ خدا میں جا کے اپنی امت کو نہ بھولے، ہم اور آپ جانتے ہیں اگر علاقے کے ایم ایل اے بلا لیں تو ہم کبھی کبھار بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا نام شیخ پور ہے۔ کیا ٹائی سجا کے اور کس شان کے ساتھ ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعزاز کے موقع پر ہم کم ظرفیوں کا مظاہرہ کر بیٹھتے ہیں۔ کیا ظرف ہے اور کیا درد ہے اس ہستی کا جو بارگاہ خدا میں جا کے بھی ہم گناہ گاروں کو نہ بھلاؤ۔ اور ایسا نہیں کہ جانے کے بعد نہ بھلا ہو، بلکہ جاتے ہی سب سے پہلے ہمارا ذکر، اور جب لوٹ کے آئے تو نماز کا تحفہ بھی ہمارے لیے۔ یعنی جانے میں بھی امت، واپس آنے میں بھی امت۔ یہ ہے پیغمبر اسلام جو کسی موڑ پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کرتے۔ ہر موڑ پر امت کو یاد رکھنا، ہر موڑ پر امت کی خیر خواہی کرنا، ہر موڑ پر امت کی بھلائی کی فکر دینا اور امت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے دوسروں کی تربیت کرنا پیغمبر اسلام کا مزاج رہا ہے۔ عزیز دوستو، امت کی یہی دردمندی ہے جس نے اسلام کو گوشے گوشے تک پہنچایا اور مسلمانوں کا کلیجہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسا موم کر دیا، رحماء بینہم، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم و کریم ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلا چاہنے، بھلا سوچنے اور بھلا کرنے کا نام ہی دین ہے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا درد، اور اسی درد نے
اسلام کو بہت مختصر پیریڈ میں 1500 سال کے ٹائم پیریڈ میں 1500 سال کا ٹائم پیریڈ کسی ایک مذہب کے لیے لمبا وقت نہیں ہے، بلکہ ہمارے بھارت کی سرزمین پر ایسے ایسے مذاہب ہیں جن کا اپنا یہ کہنا ہے کہ وہ 7,000 سال پرانے ہیں۔ ان اتنے پرانے مذاہب کے بیچ میں اسلام 1500 سال پرانا مذہب ہے، لیکن دنیا کے ہر چوتھے انسان تک پہلے پہنچا ہوا تھا، اب دنیا کے ہر تیسرے انسان تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ اور آج مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی دنیا میں بے چینی ہے یا جو اسلاموفوبیا ہے، سچ یہ ہے مسلمانوں سے بہت زیادہ دقت نہیں ہے، دقت اسلام سے ہے۔ اسلام مذہب ہی ایسا ہے کہ جہاں جہاں مذہب اسلام جائے گا اسلام چھا کے رہے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا۔ اللہ رب العزت نے اس مذہب کو ایسا مزاج عطا فرمایا ہے کہ یہ مذہب جہاں رہتا ہے سرخرو رہتا ہے اور ہمیشہ سربلند رہتا ہے، غالب رہتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کا مزاج ہے۔ تو عزیز دوستو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وہ درد ہے جس درد نے پوری کائنات میں مذہب اسلام کو سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پہنچایا اور اسلام کو آفاق کے گوشے گوشے میں پہنچایا۔ عزیز دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو تربیت فرمائی، اس تربیت میں بھی ہم یہ بات پائیں گے، ایک ایک صحابی کی تربیت اس نہج پر ہوئی ہے کہ اس کے لیے فرسٹ امت ہے۔ کچھ بھی ہے، کچھ بھی پوچھا جائے تو فرسٹ کون نکلے گا؟ حضور کی امت۔ اور اس میں اس دردمندی میں عالم یہ ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عام لباس پہن لیتے، عامیانہ لباس پہن لیتے، خلافت والا لباس رات میں تبدیل فرما لیتے اور عام لباس پہن لیتے، اور عام لباس پہن کے مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے اور تلاش کرتے رہتے کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ کون ہے جو 24 لاکھ مربع میل زمین کے بادشاہ کو اس اسٹیج تک لا رہا ہے کہ بادشاہانہ رنگ میں نہیں بلکہ ایک نہایت سادہ لباس پہن کے گلیوں کے چکر لگا رہا ہے رات کی تاریکیوں میں کہ کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے؟ یہ دردمندی دی کس نے؟ یہ دردمندی دراصل پیغمبر اسلام کی دین ہے۔ پیغمبر اسلام کسی دردمندی کا نتیجہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو مدینہ کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت کی تھی میٹھا پانی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 12,000 اور پھر 8,000 درہم میں میٹھے پانی کا کنواں مہنگے داموں میں خرید کر کے اہل مدینہ کے لیے وقف کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کوئی بہت امیر آدمی نہیں تھے، امیر المومنین ہوتے ہوئے جب ان کا وصال ہوا ہے تو وہ قرضدار تھے، لیکن اس قرضداری کے باوجود چونکہ ایک موقع پر انہیں مال غنیمت کے طور پر ایک باغ ملا تھا، مدینہ میں قحط پڑا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا باغ یہ کہہ کے وقف کر دیتے ہیں کہ میرا یہ باغ ہر اس مسلمان کے لیے وقف ہے جس کو کھانا نہ ملتا ہو وہ یہاں سے کھجوریں لے سکتا ہے۔ یہ درد دیا کس نے تھا؟ یہ پیغمبر اسلام کا درد ہے جس نے، اور یہی وہ درد ہے جس نے صحابہ کرام کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ آج ہم یہاں پر بھارت میں رہتے ہوئے جو ہماری حالت ہے خدا جانتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کیا حالت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زبانی طور پر لفظی طور پر یہ کہتے رہتے ہیں کہ مدینہ کے بغیر ہمارا جی نہیں لگتا، مدینہ میں ہم مرنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ مدینہ ہی میں موت آئے، جبکہ سچائی اور دل کی ترجمانی یہ نہیں ہوتی۔ امام احمد خان محدث بریلوی نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا ہے کہ کم سے کم رسول اللہ کے عشق میں تو ہم جھوٹ نہ بولیں، باتیں وہی کہیں جو دل کی ترجمانی کریں، یہاں تو لفظوں کی بازیگری سے کام نہ لیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے دنیا میں، ہم یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مدینہ کے بغیر ہمارا جی نہیں لگتا اور مدینہ میں مرنا چاہتے ہیں۔ جن صحابہ کی پیدائش ہی مدینہ میں ہوئی وہ صحابہ مدینہ میں کیوں نہ دفن ہوئے؟ جنت البقیع میں جن صحابہ کرام کے مزارات تھے بلڈوز ہونے سے پہلے 1924 سے پہلے، ان کی تعداد بمشکل تمام 10,000 ہوتی ہے، جبکہ صحابہ کرام کی ریل تعداد 1.25 لاکھ کے آس پاس ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کہاں ہیں؟ جب ہم ان صحابہ کرام کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ جس صحابی کی پیدائش مدینہ میں ہوئی ہے اس کا انتقال چینئی بھارت کی سرزمین پر ہوتا ہے۔ کسی صحابی کی پیدائش مدینہ میں ہے، انتقال سیریا میں ہے، انتقال عراق میں ہے، جارڈن میں ہے، فلسطین میں ہے، موجودہ بحرین میں ہے، موجودہ قطر میں ہے، سعودی کے کسی دوسرے خطے میں ہے۔ ہم یہاں رہ کے جھوٹا موٹا درد بگھارتے رہتے ہیں کہ مدینہ میں مرنا چاہتے ہیں، وہ مدینہ میں پیدا ہو کے مدینہ کی گلیوں میں رسول اللہ کا جلوہ دیکھ کے بھی مدینہ میں انہوں نے اپنی زندگی نہیں گزاری۔ بات یہ ہے مدینہ میں
مرنا اور جینا چاہتے تھے، لیکن مدینہ میں موت سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ دنیا میں انسان جہاں کہیں بھی رہے مدینے والے کا کام کرتا رہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو صحابہ کرام کو بے چین رکھتی تھی اور صحابہ کرام کو چین کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ بیٹھے رہو بیٹا، بیٹھے رہو، بیٹھے رہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بیٹھو نیچے، بیٹھو نیچے۔ تو عزیز دوستو، یہ تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہ صحابہ ذکر رسول سے بھی زیادہ فکر رسول پر یقین رکھتے تھے۔ آج یہ فکر رسول ہی ہے جو دنیا کے 220 ملکوں سے زائد ملکوں میں اسلام کی داغ میل پائی جاتی ہے۔ ہم اور آپ نے کوئی تیر نہیں مارا ہے، ہمارے کہنے پہ تو چند لوگ داڑھی نہ رکھیں۔ دراصل ہم جو کچھ بھی خیرات کھا رہے ہیں وہ حضور کی تربیت اور صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یا پھر بعد کے ادوار میں ان اولیاء کاملین کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم تو دور زوال کے لوگ ہیں جو آپس میں ہی رساکش ہیں، ہمارے تو اپنے سینے پاک نہیں ہیں، ہم دوسروں کو کیا تزکیہ کریں؟ ہم تو یہ بھول ہی چکے ہیں کہ تزکیہ بھی مقاصد نبوت میں سے ایک اہم ترین مقصد تھا۔ اس لیے عزیز دوستو، آج کے دور میں نہایت ضرورت ہے کہ ہم حضور کا وہی درد جس کی ترجمانی اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمائی ہے، اس درد کو محسوس کریں اور اس درد کو کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے حضور کا درد کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھیں حضور کی ذات ہے جو مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت تھی، جو یہاں سے پھرے تو پوری روئے زمین میں ذلیل ہو کے پھریں گے، اور جو اس کھونٹے سے وابستہ ہیں وہ ہمیشہ سرخرو رہیں گے۔ ہمیشہ سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کی جو ہے، اقبال کی دو نظمیں ہم اور آپ سب نے بارہا سنی ہوں گی، اہل ادب خاص طور پر جانتے ہوں گے، شکوہ جواب شکوہ۔ ادبی اور فقہی دنیا میں ان پر ایک ریگولر بحث ہے۔ اقبال نے شکوہ میں جو باتیں کہنی تھی وہ کہیں، جواب شکوہ میں جو کہنا تھا وہ کہا، وہ سب ان کے سر۔ جواب شکوہ میں اقبال نے جو باتیں نچوڑ کے پیش کی ہیں وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اس لیے زوال پذیر ہے کہ اس نے اپنے رات کا آخری پہر اپنے رب کے لیے جینا چھوڑ دیا ہے، اسے نیند پیاری اپنے رب کی تہجد پیاری نہیں۔ اور دوسری بات جس پر اقبال نے لا کر کے بات کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے، اور سچائی یہی ہے، مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستانیں وہیں سے طے ہوتی ہیں، وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مسلمانوں کی ہر سرخروئی، مسلمانوں کی ہر ترقی، دنیا کی ترقی کے اور بھی راستے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی ترقی صرف روح محمد ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ روح محمد جب تک مسلمانوں میں باقی ہے مسلمان سرخرو ہے، اور جب جب روح محمد سے مسلمان کٹا ہے، محمد عربی سے رشتہ غلامی کمزور ہوا ہے، تب تب مسلمان زوال پذیر ہوا ہے۔ عزیز دوستو، آج کے عہد کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی مضبوط کریں، اور اسی کے ساتھ حضور سے درد مندی کا رشتہ ہم جتنا مضبوط کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جی درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم مبارک رحمۃ اللہ و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ حضرات اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں، ان بزرگوں کی سادات کی زیارت ہو جائے، یہ آپ کے لیے کافی ہے، نہ انہیں ڈسٹرب کریں۔ سکون اطمینان سے بیٹھیے آپ لوگ، جو آنے والی ذات ہے وہ آ ہی جائے گی۔ آپ اتنے بے چین کیوں ہوئے جا رہے ہیں؟ اتنی بہترین گفتگو آپ لوگوں کو سامنے پیش کی جا رہی ہے، آپ اس سے اپنے کو بالکل الگ رکھے ہوئے۔ ایسی گفتگو تو آپ کو برسوں میں سننے کو نہیں ملے گی۔ اتنی پیاری گفتگو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے پوری توجہ ادھر رکھے، اور جو آنے والی شخصیت ہے وہ آ ہی جائے گی۔ جی ویلکم کریں۔ ہم سب جن کی تقلید کرتے ہیں حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ رات میں اپنی عبادت میں مصروف ہوتے تو آپ کا ایک پڑوسی شرابی تھا، شراب کے نشے میں دھت ہو کے امام اعظم اپنی مسجد میں عبادت کرتے رہتے، اور وہ پڑوسی شراب کے نشے میں دھت ہو کے مستی میں کچھ اشعار گنگنایا کرتا اور کہتا میں بڑا قیمتی آدمی تھا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، میری قدر نہ کی۔ ایک دن پرشاسن کے لوگ آئے اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے، جیل میں ڈال دیا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچے،
امام اعظم کا زمانہ جو گزرا ہے اس میں ٹوٹل 14 بادشاہ ہوئے ہیں، اور تقریباً بادشاہوں نے امام اعظم سے گزارش کی ہے کہ آپ ہمارے یہاں قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لیں۔ امام صاحب نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا، اس کے بدلے میں جیل چلے گئے، لیکن عہدہ قبول نہیں کیا۔ ہم اس شخص کے مقلد ہیں جس نے جیل میں جانا گوارا کر لیا، عہدہ قبول نہیں کیا۔ مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ ہم اسی کے مقلد ہیں۔ اللہ، ہم نفس پرست لوگ انہی کے مقلد ہیں، ہم جاہ پرست لوگ انہی کے مقلد ہیں۔ وہ تھے ہمارے پیشوا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دو تین دن تک اس شرابی کی آواز نہیں آئی، تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کو پرشاسن کے لوگوں نے جیل میں ڈال دیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ کے پاس سفارش لے کے پہنچے، تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، اور بادشاہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بڑے میاں کوئی بات سمجھ میں آئی ہو کہ اب بڑھاپے میں قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت امام اعظم سے بادشاہ نے کہا حضور فرمائیں کیا حکم ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی ہے جس کو فلاں تاریخ کو آپ کے لوگوں نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، میں اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگے اتنی سی بات کے لیے آپ تشریف لائے؟ خیر آپ تشریف لائے اس خوشی میں جو رات آپ بتا رہے ہیں، اس رات میں میری پوری حکومت میں جتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے، چونکہ آپ آئے ہیں اس خوشی میں سب کو آزاد کرتا ہوں۔ امام اعظم فرماتے ہیں سب کی آزادی قبول، لیکن اسپیشلی میرا جو پڑوسی ہے اس کو جیل سے رہا کرنے کے لیے بھی میں ہی جاؤں گا۔ آپ وہاں جیل میں تشریف لے گئے اور اس کو رہا کروا کے باہر لائے، اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے کہ میں بڑا قیمتی آدمی ہوں، دنیا نے میری قدر نہ کی، گواہ رہنا مجھے تمہاری بھی قدر ہے اور میں تمہاری بھی قیمت پہچانتا ہوں۔ یہ وہ کر رہا ہے جس کی 1/3 دنیا تقلید کرتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹے کام ہیں۔ دنیا کے 4 بڑے اقطاب میں سے قطب ہیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ۔ کرائے کا دھوبی جو کرائے کے کپڑے دھلتا تھا، گھاٹ پہ چلے جاتے اور کرائے کے کپڑے دھونے میں دھوبی کی مدد کرتے۔ معلوم ہوتا کہ کسی کو جیل میں ڈال دیا ہے تو جیلر سے سفارش کرتے کہ اس کو رہا کر دیا جائے، اس کی جگہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے۔ دریا کے کنارے چلے جاتے اور تلاش کرتے مسافروں میں کوئی ایسا ہے جس کے پاس قیمت نہ ہو، سفر کرنے کی قیمت نہ ہو، تو میں اسے قیمت دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کی تاریخ۔ ہم دور نہ جائیں، حضرت سیدنا مفتی اعظم ہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے صاحبزادے علامہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کشن گنج بہار کی سرزمین پر تشریف لے گئے، اور حضرت مفتی اعظم ہند کو جمعہ کے دن کشن گنج کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز بھی ادا کروانی تھی، اور جمعہ کی نماز سے پہلے خطاب بھی کرنا تھا۔ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا عام مشغلہ تھا، ہم سب جانتے ہیں، روحانی طور پر وہ تعویذ تقسیم کیا کرتے تھے، اور تعویذ لینے والوں کی بڑی لائن ہوا کرتی تھی۔ تعویذ لینے والوں کی ایک لمبی قطار تھی، اور نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ جب نماز کا وقت تنگ ہونے لگا تو خادم نے کہا حضور اب ان کو روک دیا جائے، کشن گنج تشریف لے چلیں جامع مسجد میں، وہاں خطاب بھی فرمائیں اور اس کے بعد میں نماز بھی آپ پڑھائیں۔ حضرت مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں ذرا سا کچھ لوگ اور بچ گئے ہیں تو ان لوگوں کو اور تعویذ دے دیا جائے، اس کے بعد چلیں گے۔ لیکن ہم جانتے ہیں روکا نہیں جا رہا تھا، سلسلہ کٹ نہیں کیا جا رہا، تو نئے لوگ جڑتے جا رہے تھے۔ پھر اور وقت تنگ ہو گیا، جب اور وقت تنگ ہوا تو عرض کیا گیا حضور اب اتنا وقت بچا ہے کہ آپ نماز پڑھا سکیں، ہم خطاب نہیں کر پائیں گے، اب تشریف لے چلیں۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ اور بچ گئے، ان بیچاروں کو بھی تعویذ دے دیتا ہوں، ان کا کون پرسان حال ہے۔ اور وقت تنگ ہو گیا تو پھر غلام نے عرض کیا، خادم نے عرض کیا کہ حضور اب اتنا ہی وقت رہ گیا ہے کہ آپ جا کے نماز پڑھ لیں، اب آپ نماز پڑھا نہیں پائیں گے۔ تو جوش میں آ گئے اور فرماتے ہیں سنو میں بریلی سے یہاں آیا ہوں، میں مسافر ہوں، اور شرعی نقطۂ نظر سے مسافر پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوتی ہے، لیکن ان پریشان حالوں کی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا جذبہ۔ آج ہم نے اس کام کو بہت ہلکے میں لے لیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے امت در بدری کا شکار ہے، اور ہمارا دائرہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہمارے اپنوں کے بیچ سے خیر خواہ کھڑے نہیں ہوتے تو عیار قسم کے لوگ، شاطر قسم کے لوگ جو مسلکی طور پر بھی شاطر ہیں اور ہمارے حریف ہیں، وہ اپنی کشادگی کے ساتھ آتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ امت کی بھولی بھیڑوں کو شکار کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن ہمیں حضور کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ ہم صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے۔ حضرت صدر الافاضل نے بہت پہلے اپنے رسالہ سواد العظم میں لکھا ہے، فرماتے ہیں
اب علماء اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی ذمہ داری صرف مسجدوں کے ممبر سے خطاب کر کے یا دارالفتہ سے فتویٰ لکھ کر کے یا درسگاہ میں پڑھا کر کے یا چند کتابیں لکھ کر کے پوری ہو جاتی ہیں۔ اب آپ ایک آزاد ملک میں سانسیں لینے جا رہے ہیں، یہاں ہر قوم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے، اور جو آگے بڑھے گا اپنے حقوق حاصل کر لے گا۔ خدا را یاد رکھو، تم سے قیامت کے دن یہ بھی باز پرس ہوگی کہ جب اس طرح کے قوانین بنائے جا رہے تھے تب تم کہاں تھے۔ ایک فقیر نے مدتوں پہلے صدائیں لگائیں، آج بھی اس کے صدا صدا بصہرا ہے، آج بھی اس کی آواز پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیز دوستو، کہانی بڑی لمبی ہوگی، تسلسل کے ساتھ بیان کی جائے تو لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج امت جس اضطراب کا شکار ہے، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، ملکی طور پر اور عالمی سطح پر، اس نازک گھڑی میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق امت کے اندر اتحاد پیدا کریں۔ یہ افسوسناک بات ہوگی کہ دو سگے بھائی لڑیں، اور یہ تو ڈوب مرنے کا موقع ہوگا ہمارے لیے کہ خانقاہیں آپس میں لڑتی رہیں، صرف اتنی سی بات پر کہ کوئی چشتی اور کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی اور کوئی نقشبندی ہے، کیا جھگڑوں کے ایشو رہ گئے ہیں؟ کل قیامت کے دن ہم اور نہ صحیح کہ آپ اپنے بزرگوں کو بھی چہرہ دکھانے کے لائق ہوں گے؟ کیا کوئی چشتی سلطان الہند کو چہرہ دکھانے کے لائق ہوگا؟ کیا کوئی قادری حضرت سیدنا غوث اعظم کو چہرہ دکھانے کے لائق ہوگا؟ ہم اپنے بزرگوں کے نام کا ٹائٹل اگر اپنے سابقے اور لاحقے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ قادری لفظ اپنے آپ میں بڑا بھاری لفظ ہے، اس لفظ کی آبرو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم آپ سے منسوب ہو کے قادری کہلاتے تھے، چشتی کہلاتے تھے۔ واہ 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 واہ، یہ بہت چھوٹی بات ہوگی، یہ بہت ہلکے پن کی بات ہوگی، اور حضور کے مزاج کو نہ پہچاننے کی نشانی ہوگی، اور امت کی بدخواہی ہوگی۔ اس دور زوال میں بھی ہم رسا کش رہیں، جب ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہے، جب ہمارے سپورٹ میں کوئی دو بول بولنے والا نہیں ہے، جب ہم ہی ہر چائے کی چسکی کے ساتھ یہ گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اس ماحول میں بھی رساکشی، اس ماحول میں بھی معمولی بحثوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف تن کھڑے ہو جاتے ہیں، مستحبات اور معمولی چیزوں کی بنیاد پر ہم جانے کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، صرف عالمانہ طور پر اپنے فضیلتوں کی باتیں نہ کریں، بلکہ ہمیں یہ بھی ٹٹول لینا چاہیے کہ جس پیغمبر کی زبان نے علماء کو خیار الخلق کہا ہے، اسی پیغمبر کی زبان میں کسی حدیث میں شرار الخلق بھی کہا گیا ہے، کہیں ہمارا شمار بھول کر ان میں تو نہیں ہو جاتا۔ یہ سوچنے کا وقت ہے، یہ جائزہ لینے کا وقت ہے، اور اگر اس نازک گھڑی میں بھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اور کہیں جواب دینا پڑے نہ پڑے، 60-70 سال کی زندگی تو کبھی بھی غبارے کی طرح پھوٹ جائے گی، لیکن اس بارگاہ میں جواب دینا بڑی مشکل ہو جائے گا۔ جس نے ایک بنا کے 313 اور 313 سے 1.25 لاکھ اور 1.25 لاکھ سے دنیا کا ہر چوتھا انسان بنایا ہے، اس کی بارگاہ میں جواب دینا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک پائی جوڑ کی امت بنی ہے، اور ہم امت میں انتشار پھیلانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم امت میں انتشار پھیلانے سے پہلے ذرا بھی نہیں سوچتے۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہماری ہر بات سوشل دنیا میں وائرل ہوتی ہے، ہماری باتیں جو منہ سے نکلی ہے وہ کہاں تک جائے گی اس کو ناپا نہیں جا سکتا، اس لیے ہر بات ناپ تول کے بولیں، بہت ذمہ داریوں کا احساس کریں، جیسے تیسے چاہے اپنے افکار و نظریات کا اظہار نہ کر بیٹھیں، اور کچھ نہ ہوگا وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے۔ فتنے اٹھانا مشکل نہیں ہے، اصل چیز ہے فتنوں کو دبا لینا، اس لیے کہ قرآن پاک کے مطابق فتنے بپا کرنا یہ کسی کا مرڈر کرنے سے بھی بدترین گناہ ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، بہت نازک گھڑی ہے ہمارے لیے، ہمہ جہت سنبھلنے کا وقت ہے، اور میں اپنی ہر گفتگو میں کہا کرتا ہوں، اس لیے آخر میں آپ کو ہوم ورک کے طور پر عرض کروں گا، اگر اس زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کرنے کا تہیہ کیجئے، ورنہ آپ کی اور ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دور زوال میں اور بالخصوص ہمارے اپنے ملک کے تناظر میں، جمہوری تقاضوں کے تناظر میں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تعلیم پہ کام کیجئے۔ مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ غالب میاں صاحب تعلیمی ادارے چلاتے ہیں، تعلیمی دلچسپی رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی انہوں نے پڑھایا، اور مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ ہاں سلسلہ قادریہ کی نمائندگی کر رہے ہیں حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ، سید امین القادری صاحب قبلہ، سلسلہ نقش بندیہ کے ترجمان شہزادہ شیخ العالم یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور سلسلہ سہروردیہ کے اجلاس میں ہم سب شریک ہیں، یعنی سہروردی ہماری میزبانی کر رہے ہیں، اور یہیں پر کئی چشتی ہوں گے، کئی قادری ہیں، کئی نقش بندی ہیں، ہم سب میزبان ہیں۔ ہمیں ہر موڑ پر یوں ہی مل جل کے رہنا ہے، اور جو بھی فتنہ بپا کرنے کی کوشش کریں ان سے کہیں حضرت حضور
آپ کے سامنے ہم عاجزی پیش کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات ہماری طرف سے نہیں آنی چاہیے جس سے امت میں انتشار پیدا ہو۔ اور آخری طور پر اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو علم کو فروغ دیجیے۔ سب سے بڑی ضرورت ہے امت کی علم۔ امت جہالت کی وجہ سے ذلیل ہو رہی ہے، ہم نے امت کو علم دیا تو گویا امت کو علم کی شکل میں عزت دی، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی عزت پانے کے حقدار ہوں گے۔ امت کی دوسری بڑی ضرورت ہے کہ امت کو مالی طور پر مضبوط کیا جائے، اس کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ اور بھی امت کی بڑی ضرورتیں ہیں۔ ایک آخری اور اہم ترین ضرورت ہے، اس دور زوال میں زندگی اسی کی ہے جس نے روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ اب تو موتوں کا بھی افسوس نہیں ہوتا، اللہ بڑے بڑوں کی موتیں ہو جاتی ہیں۔ ابھی میں سید مہدی میاں صاحب قبلہ کے پاس موجود تھا اجمیر شریف میں، اچانک انہوں نے ایک حضرت کا ذکر کیا اور کہا علیہ رحمہ۔ میں نے کہا علیہ رحمہ کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں 3 مہینہ ہو گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اپنے زوم کے مطابق تو حضرت اللہ ان کی مغفرت فرمائے بہت بڑے آدمی تھے، اور عالم یہ ہے کہ ان کے پڑوس میں رہنے والے آدمی کو خبر بھی نہیں کہ 3 ماہ پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ میں بڑا 30 مار کا ہوں، بڑا ترم خواہ ہوں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو قرآن نے کہا ہے وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ 100% دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے عزیز دوستو اپنی عمر کو غنیمت جانیں۔ حدیث پاک میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی، فرمایا گیا 2 چیزوں سے زیادہ تر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، ایک تندرستی اور ایک وقت۔ جب تک یہ دونوں نعمتیں انسان کے پاس رہتی ہیں انسان قدر نہیں کرتا، اور دونوں ہی نعمتیں ایسی ہیں کہ چلی جاتی ہیں تو لوٹ کے نہیں آتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو قابل عمل باتیں ہوئیں، اگر قابل عمل باتیں ہوئی ہیں تو کوئی ادھر ادھر کی واہ واہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کا تہیہ کیجئے، یہی امت کی دردمندی کا تقاضا ہے۔ ایک حدیث پاک سے اپنی بات پر مہر لگا دوں، امام طبرانی نے معجم میں اس کو کوٹ کیا ہے، فرماتے ہیں من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم، جس شخص کی ایک صبح اس حال میں ہو کہ اسے امت مسلمہ کی فکر نہیں، وہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں۔